بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ خوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم کرتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر و شکر اوصاف یعنی کہ ایسی صفات ہیں یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خوبیاں ہیں کہ جو ایک انسان کے اندر ہونی بہت ضروری ہیں، اور یہ انسان کے اندر تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کو یہ بات پتہ ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں آزمائش پر پورا اتروں گا تو ہی مجھے قیامت والے دن جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے یا امتحان ہے۔ امتحان کی زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنے ہیں۔ ہم تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں تمام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پورے اتریں گے۔ یہ تمام وہ چیزیں جو کسوٹیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ہم ان پر پورا اتریں گے تبھی ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان رنج و راحت میں اور خوشحالی تنگ دستی میں کچھ ایسے عمل کرتا ہے یا جو طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے یا ہم کوئی اچھا عمل دیکھتے، کوئی خوشی ملتی ہے یا ہمیں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، یا اگر فرض کریں کسی انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، تو وہ اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، لیکن کیا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے، ہمارا عمل اور ہماری زبان سے ہم الحمدللہ کا لفظ جو نکالتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ ایسے کلمات جو اللہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کا اندازہ ہو رہا ہو، یا ہمارے ایسے کلمات جن سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات بڑے پسند ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم اپنے عمل یعنی زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھیں گے اور ہم تمام عبادات کو اچھے سے کریں گے، اور ہم خوشی کا جو عالم ہوتا ہے وہ اس میں ہم ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خوشی کے وقت میں یا پھر اچھے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے، جیسے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوشحالی کے دو وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ساتھ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں یا جو ایسے لوگ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تکلیف میں بھی کیا ہے کہ بغیر کسی برے لفظوں کے، مطلب وہ اپنے اندر سے ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آزمائشیں ہوتے ہیں ان کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، یعنی یہ ہے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں جب وہ ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے اپنے لیے مدد طلب کرتے ہیں۔ جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، یعنی دعا کے ذریعے۔ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہم لوگوں سے مدد طلب کریں، ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اس کا آسان حل بھی اللہ ہی دے گا، یا پھر یہ جو ہمارے اوپر مشکل آئی ہے اس کے بعد آسانی بھی اللہ ہی دے گا۔ جیسے ہے ان مع العسر یسرا، تو یہی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ انشرح کی آیت ہے یہ۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کریں، اپنے آپ کو کچھ ایسے الفاظ کہنے سے روکیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی نہیں ادا کروں گا جو میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ امانت اللہ کی تھی، اللہ نے دی ہے تو اللہ
لے بھی لے گا۔ تو یہی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہمیں عطا ہوتی ہیں، جو بھی دی جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے ان سے۔ تو کیا ہے کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ وہ لیتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ صبر کا مظاہرہ کریں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھ سے لی ہے تو اس سے اور اچھی مجھے دے گا۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کا احسان ماننا، یعنی شکر ادا کرنا۔ یعنی ہم اگر ہم فرض کریں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ اچھا کر رہا ہے، جیسے دنیا میں دیکھیں اگر کوئی انسان ہمیں کوئی چیز گفٹ دیتا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہم اس کو آگے جواب میں کیا بولتے ہیں؟ تھینک یو، یعنی شکریہ۔ تو یہی ہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شکر ہم ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن اس کا شکر ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز نعمت عطا کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اس چیز کا شکر ادا کریں، ہم اظہار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ہماری اگر دیکھا جائے تو ہماری شکر کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز پہ شکر ادا کریں تو وہ یہ چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے یا پھر خوش نصیبی کہیں تو یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے والدین عطا کیے ہیں، والدین جو ہمارے اچھے برے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے۔ کیا پتہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، کیا پتہ کتنے قریبی دوست آپ کو چھوڑ جائیں گے مشکل وقت میں، لیکن آپ کے ماں باپ، بہن بھائی تک چھوڑ جاتے ہیں مشکل وقت میں، لیکن ماں باپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ جو آپ کو کتنی بھی برائیاں ہوں آپ کے اندر آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اگر ہم نعمتوں کا دیکھنا شروع کر دیں، حساب لگانا شروع کر دیں تو کیا پتہ کتنی راتیں گزر جائیں گی لیکن ہماری نعمتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے شکر کے طریقے زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی الحمدللہ۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اسے مانگیں، وہ بار بار ہمیں عطا کرے اور ہم اس کا شکر ادا کریں۔ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، یعنی ہم دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم جو بھی چیز کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی معذور انسان ہے، ڈسیبل ہے، وہ نہیں چل پا رہا، آپ چل پا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک نوالہ تک کھانے کو نہیں ہے، آپ کے دل میں آتا ہے یا اللہ پاک مجھے تو نے 3 ٹائم عزت سے کھانے کو دیا ہوا ہے، اس پہ تیرا شکر ہے۔ تو کون سی چیز ہے جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کریں؟ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ صرف یہ بات ماننا کہ میرا ہر عمل صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میرا ہر عمل میرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میری زندگی کا جو مرکز ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ ہم اگر یہ چیز دیکھیں گے تو ہم آپ دیکھیں گے کیسے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم تو جب ہمارے اچھے دن آتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، برے دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر بھی کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو اتنی ناشکری کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو برا بھلا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یعنی یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ چیز ایک دے رہا ہے تو ہم اس پہ شکر ادا کریں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، ہم اپنی زندگی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں۔ ہم کہیں گے بھائی جب دوبارہ مشکل آئے گی تب ہم جا کے اللہ کے در پہ معافیا مانگیں گے اور چیزیں مانگیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر مشکل لانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی کا مظاہرہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اگر ہم پہ مشکل ہی نہیں آئے گی تو کیا ہمیں ہوش آئے گی کہ ہمارا اللہ بھی ہے، ہم نے اس سے معافی مانگنی ہے؟ اگر ہمارے اچھے دن ہی رہیں گے تو کیا ہمیں ہوش ہوگا کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے؟ تو یہ سب چیزیں ہماری بھلائی کے لیے کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی کا سامنا اسے سوچنا چاہیے یہ میری آزمائش ہے، اسے میرے اللہ کے سوا کوئی صحیح ہی کر ہی نہیں سکتا،
اور اس وقت بےصبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے کہ صرف اور صرف اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ ان سب چیزوں کا حل نکالے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا مال و دولت کے ذریعے، عورت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اور یہ اولاد اور عورت انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہی چیزیں بتائی گئی ہیں، اور بیماری، جان، مال اور نفس کے ذریعے اور انسان کو آزمایا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس ٹائم ہمیں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو بولتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ صبر کے نتائج کیسے سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت کا وقت آیا تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں، اس چیز کو اپنا نصیب سمجھ کر یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو وہ چیز انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان پر کتنا مشکل وقت آیا، لیکن اس وقت میں بھی انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک میری مدد فرما۔ ان کو جسمانی کوئی بیماری بھی تھی، مطلب اس طرح سے کہ جلدی بیماری تھی کوئی ان کو، اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس ان کو ٹیک کیئر کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لک آفٹر کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ یہ مصیبتیں ہیں، یہ ہے تو وہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اور کیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہ سب چیزیں دوبارہ ان کے صبر کا ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انعام ملا کہ وہ سب چیزیں ان کو واپس مل گئیں اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا غم جھیلا، پھر اس کے بعد اپنے چچا کا، وہ چھوٹی عمر میں ان کی والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی والدہ کا ہو جاتا ہے، تو دیکھیں نبی ہیں وہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ان پر جب اتنی آزمائشیں آئی ہیں تو کیا ہم ان کے امتی ہو کر ان آزمائشوں پر پورا نہیں اتر سکتے؟ حضرت محمد وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب وہ تکلیفیں سہ سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں سہ سکتے؟ ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہمارے اندر بھی تھوڑا سا جذبہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے۔ بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی اچھا بندہ قرار دے دیا۔ یہاں پہ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت ایوب نے کس قدر صبر کیا تھا، کتنی تکلیفوں میں بھی انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، ہمت نہیں چھوڑی، تو ان کو نعم العبد یعنی اچھا بندہ ہونے کا لقب قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دے دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار ہی وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیشہ اس انسان کو دیکھیں جس پر شاید آپ سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ ہر انسان ہے تو اس کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے، اور پیرنٹس ہی سکھاتے ہیں۔ جیسے میرے والد صاحب ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ اگر میں دیکھوں نا کہ کسی کے پاس بائک ہے، تم اگر یہ بات دیکھتی ہو نا کہ تمہارے پاس سائیکل ہے، تو تم ہمیشہ یہ بھی دیکھو کہ تم سے پیدل چلنے والے بھی ہوں گے۔ اپنے سے کم والوں پر نظر ڈالو، اپنے سے کم والوں کو دیکھو کہ وہ کس تکلیف میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے والد صاحب کی یہ بات آج بھی مطلب اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دی، تو وہ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو، جو چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس میں خوش رہو، کیونکہ جتنا کام آپ کو اللہ دنیا میں عطا کرے گا نا، اس کا ہی اتنا کام آپ کا کیا ہے کہ آپ سے حساب لیا جائے گا۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ تو
تو جتنا کم عطا کیا کہ آپ کو اس میں شکر ادا کریں اور اس میں گزارا کرنے کی کوشش کریں، اور جتنی مشکلیں پریشانیاں ہیں اس کے لیے صرف اللہ کے آگے جھکیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں۔ کل کو آپ کو کیا پتا وہ ہر مدد کرے نہ کرے، کل کو وہ جتا دے گا آپ کو محفل میں بیٹھ کے، بدنام کر دے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے مانگیں جو کبھی آپ کو بدنام نہیں کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھیے گا اور ریکارڈنگ کو بھی اچھے سے سنیے گا۔